یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا، اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا۔ وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے۔ 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر۔ اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں۔ وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا۔ ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے، لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی۔ ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر۔ تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں۔ اب سوچئے یہ عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے، ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے۔ 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو خسرو کی تھی۔ یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیارا کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا۔ پھر کہا دیکھیے امیر المومنین،
مجھے ضمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے. فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو, جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا. نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. اس ہیلے سے جان بچا گیا. پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا, اسے اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ, اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو, مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو. اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو 7 آنے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں, میں لوہار بھی ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں. فرمایا اتنے رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی. کسرا ختم, سلطنت ایران ختم, اور دوسری سپر پاور سلطنت روما, اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی, 1 رہ گئی. اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اب ایک فتنہ اٹھا. دیکھیے حضور کی کنفرنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی. ایک مذہب مشرکین کا, شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے, ختم ہو گیا. انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں, ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی؟ مذہبی یہودی. یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے, حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر دیے تھے. ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا. مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا, اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں, مشرکین مکہ, لیکن مدینے کا ہم تحفظ کریں گے مل کر مسلمان اور یہودی. لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی. پہلے بنو قینقاع نکالے گئے, پھر بنو نذیر نکالے گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی, اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے, جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں, وہ نکال دیا گیا, وہاں سے انہیں نکالا گیا. اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی, لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا. لہذا ان کے اندر جلن تھی, انتقام کی آگ تھی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات کو. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں, اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز, ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی حکومت, ریاست, سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی, جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے. حضرت ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا, لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے, ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے, جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں, جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے, جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے, اسے دشمن گرا نہ دے, اس ڈیفنس کے اندر, اس تحفظ کے اندر جانے دیے, ہزاروں نے دیے. ان پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے, ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. وہ حاکم مطلق نہیں ہے, وہ عامل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی.
تنقید کرنے والا کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اتنا قریب تھا۔ حضور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے، کلمہ بغاوت ہے۔ تو کوئی ناگواری کا احساس نہیں، مجمع عام میں بات ہو رہی ہے۔ کیوں کیا بات ہے؟ یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے یہ ان یمنی چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی، اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملا اس سے کرتا نہیں بنتا، اور آپ ہے بھی طویل القامت، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ فرماتے ہیں عبداللہ سے، اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ تم وضاحت کر دو۔ وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا میرا کرتا بن رہا تھا نا ابا جان کا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دیا ہے، اس سے یہ کرتا بنا، الآن نسمع ونطیع، بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے، آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ متوازن نظام، نہ ڈکٹیٹریت ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا، تم اور حاکم وقت پر تنقید کر رہے ہو اور بڑبڑا کر رہے ہو۔ ایک عورت پکڑ لیتی ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے آرڈیننس نافذ کر دیا تھا کہ اتنے سے زیادہ، اتنی رقم سے زیادہ مہر نہیں رکھا جا سکتا۔ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ جب قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، چاہے تم نے اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں سونا دیا ہو تب بھی طلاق کی شکل میں واپس نہیں دے سکتے۔ قنطار کہہ رہا ہے، آپ کون روکنے والے؟ حضرت عمر کے ہاتھوں تو ختم ہو گئے نسیم منسیہ۔ سلطنت روما اس کی صرف ایک ٹانگ ٹوٹی تھی تین میں سے، وہ تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپائر، ایسٹرن یورپ، ناردرن افریقہ، ویسٹرن ایشیا۔ ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ، شام لیا گیا اس سے، باقی تو اس کے پاس رہا، مشرقی یورپ بھی رہا، شمالی افریقہ بھی رہا، وہ رفتہ رفتہ بعد میں جو ہے گیا، لیکن یہ کہ اصل میں جو ہے پہلے مرحلے میں اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی۔ ایک ایران کا خاتمہ ہو گیا، اور ایرانی بے انتہا نسل پرست، ان میں اپنی ریشیل سپیریورٹی کا بہت احساس ہے، نسلی برتری کا، اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے، شہنشاہیت کی تاریخ جو کہ خسرو سے شروع ہوتی ہے، سائرس سے، پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح، بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی، اس کو یونس میں یہ معمولی شے نہیں ہے، ایران بہت عظیم تاریخ ہے، اور کئی سو برس تک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی 100 کہتے ہیں، تو یہ دو سپر پاورز نہیں ہیں، ایران اور روم، ایران اور روم، ایران اور روم، کبھی ایران غالب آ گیا روم بیٹھ گیا، کبھی روم غالب آ گیا ایران بیٹھ گیا۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جو ہے سورہ روم کے نام سے ہے کہ نہیں؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں، بادشاہت ختم ہوئی ہے، اس کا وار آیا ہے حضرت عمر پر۔ یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھوں، لہذا ایرانیوں کے نزدیک مبغوض۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس نے گنوایا میں یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، میں ترخان بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں چکیے بھی بناتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے، جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے، اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کے دینا۔ کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کے دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گی، دھمکی دے گا۔ اور حضرت عمر نے پہچان لیا تھا کہ دھمکی نہیں اس نے۔ دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا؟ ہرمزان، یہ ایک بڑا جرنیل تھا ایرانی، شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آیا، کیونکہ بہت بڑا وار کرمنل تھا، اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب اس کی چال دیکھیے، ایرانی ذہن کہ مجھے ذرا پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی دے دو۔ اب پانی کا کٹورا ہاتھ میں کہتا ہے دیکھیے مجھے ضمانت دیجیے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تو میں قتل نہیں کیا۔ وہ کٹورا پھینک دیا پانی، کرو کا قتل مجھے کیسے کرتے ہو؟ السلام علیکم سامعین، آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔